ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سید مصطفیٰ کمال، چیئرمین پاک سرزمین پارٹی۔ بہت بہت شکریہ مصطفیٰ بھائی، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان خواہاں ہے اور آپ بھی اس پہ مثبت ہیں کہ یہ کم از کم دو ایم کیو ایم، سابق جو ایم کیو ایم ہوتی تھی اس کی جو دو بڑے یہ سیگمنٹ ہیں، یہ اب آپس میں ان کا ملاپ ہو۔ ایسے ہی ہو رہا ہے کیا؟ تھینک یو کامران بھائی۔ دیکھیے، یہ حالات آج جو جس طرح کے ہو گئے ہیں اس شہر میں، صوبے میں، ملک میں، 7 سال پہلے جب ہم نے یہ جدوجہد شروع کی تو اس وقت کی سچویشن میں اور آج کی سچویشن میں فرق یہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی اپنی ایڈمنسٹریشن سے، اپنی سندھ حکومت کی پاور سے اس شہر کو لینا چاہتی ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ پی ٹی آئی 7 سال پہلے اس کا وجود نہیں تھا، اب جو ہے وہ پی ٹی آئی پہلے آئی 2018 میں، جیسے بھی لائی گئی، پھر اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد ایک عجیب سا ایک لہر ہے اس کی، وہ بھی، اور وہ چونکہ فیک ہے، ڈیفینیٹلی اس کی کوئی بیسس نہیں ہے، کوئی گراؤنڈ نہیں ہے، وہ ایک عجیب سی ایک بات ہے، اس کو انہوں نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا 4 سالوں میں۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ بھی شہر جو ہے پورا جو ہے لے لیں گے، اور دوسری پارٹیاں بھی ہیں۔ تو ہم جن باتوں کو پہلے 7 سالوں سے ہم نے پہلے سننا بھی گوارا نہیں کیا، اور ہم اس کو نہیں سنتے تھے، اور اس پہ ہم کنسیڈ بھی نہیں کرتے تھے ان باتوں کو، وہ اب ہم نے وہ بات سننا شروع کر دی ہے ایکچولی۔ اور وہ یقیناً آج کے تناظر میں ہے وہ باتیں کہ اگر اسی طرح سے، یہ تو ریالٹی ہے کہ ایک ووٹ بینک سپلٹ ہوا ہے، اور 2016-23 اگست کو جب ایم کیو ایم پاکستان بنی، تو 22 اگست کو جب ایم کیو ایم لندن کا ایک طرح سے جو ہے وہ جو بھی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا، اس کے بعد سارا مینڈیٹ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جاتا اگر ایم کیو ایم پاکستان نہیں بنائی جاتی اس وقت۔ لیکن وہ اس ایم کیو ایم پاکستان کو بنا کر ڈیفینیٹلی جو ہے وہ پھر ایک کنفیوژن کریٹ ہوئی، اور سپلٹ ہو گیا مینڈیٹ سارا۔ اب یا تو ہم بالکل وائپ آؤٹ ہو جاتے، یا پھر وہ وائپ آؤٹ ہو جاتے، تو ایک طرف کو یہ مینڈیٹ جاتا، پھر ہم یہاں پہ پھر پختونوں کو، سندھیوں کو، بلوچوں کو، اکائیوں کو جوڑتے ہیں یہاں پر۔ لیکن انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی یہ مینڈیٹ سپلٹ ہوا ہے۔ جب تک کراچی کا یہ اردو بولنے والا مینڈیٹ ایک جگہ نہیں آئے گا، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں سے پھر جو ہے کوئی موومنٹ شروع نہیں ہو سکتی، اور آگ سامنے چیلنج اس وقت پیپلز پارٹی ہے۔ تو اس تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اس بات کو سوچا کہ نہیں، ہمیں سننی چاہیے یہ والی بات، اور ہمیں اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے۔ تو اس حوالے سے ڈیفینیٹلی آپ کے سامنے ہے کہ خالد مقبول صدیقی بھائی آئے تھے، اور انہوں نے اسی طرح کی بات کی، گفتگو کی ہے، اور ہم نے اس کا پازیٹیو جواب دیا ہے۔ اب ہم اپنی مشاورتی عمل میں ہیں، کارکنوں سے، ذمہ داروں سے، کیونکہ ہم نے 7 سالوں میں بہت قربانیاں دی ہیں۔ ایک ہم اس شہر میں جب سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی، ہم اس وقت ہمارے لوگ کھڑے ہوئے، اور اس شہر میں را کے تسلط کو ہم نے جو ڈسمنٹل کیا ہے، اور ایک ہمارا رول ہے اس شہر میں، اور ہم تمام امتحانات کے باوجود بھی آج الحمدللہ ایک اسٹرانگ پارٹی ہیں، اور ہمارے انٹیکٹ پارٹی ہیں، اور ہماری آرگنائزیشن الحمدللہ جو ہے وہ ہر دن کے گزرنے کے ساتھ جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو ہم نے اپنی مشاورت کے عمل کو جاری کیا ہے۔ آج آپ کا ورکرز کا کوئی ایک کنونشن وغیرہ تھا، لیکن ابھی یہ خبر مجھے ملی ہے کہ شاید یہ ملتوی ہو گیا ہے، کیا اس کی کوئی وجہ ہے؟ جی، اس کی کوئی خاص وجہ نہیں ہے، چونکہ آج ہم نے اس کو پوسٹ پون اس لیے کیا کہ ہم اپنے جو ذمہ داران ہیں پہلے ان سے پہلے بات کر لیں، جو ہماری سینٹرل کیبنٹ ہے، نیشنل کونسل ہے، اور ہمارے جو شعبہ جات ہیں اس کی سینٹرل کیبنٹ سے ہم پہلے بات کر لیں۔ یہ فرمائیے گا کہ بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے آپ لوگوں کی کیا پوزیشن ہے؟ 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہونے ہیں۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو فوری طور پہ بلدیاتی حکومتیں چاہیے، امپاورڈ حکومتیں چاہیے، لوگوں کو کچھ تو کہنے کا حق ملے، کچھ تو ان کی ریپریزنٹیشن ہو۔ اس موضوع پر آپ کا کیا خیال ہے؟ اور کل یہ آئے تھے ایم کیو ایم پاکستان، خالد مقبول صدیقی وغیرہ، تو کوئی اس پہ آپ لوگوں کی کوئی کنسنسس ہے؟ کوئی آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے، ایک تو بلدیاتی انتخابات تو پورے پاکستان میں ایک مذاق بن کے رہ گیا نا، کوئی اس کی کوئی ڈیٹ، حتمی ڈیٹ آتی نہیں ہے، اتنی دفعہ کینسل ہو چکے ہیں یہ انتخابات، اور پھر ابھی بھی جو ڈیٹ ہے اس کے اندر 10 طرح کی قیاس آرائیاں ہیں، 10 طرح کی باتیں ہیں۔ جہاں تک خالد مقبول صدیقی صاحب جب کل آئے تھے، اور ان کا جو وفد آیا تھا، وہ بہت زیادہ کنسرن اس بات پہ تھے کہ ڈی لیمیٹیشن کے حوالے سے جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں، اس میں جو وہ ہے کانفلکٹس ہیں وہاں پہ، کہ بھئی ایک یو سی
30,000 لوگوں کی ووٹوں پر ہے، اور ایک یو سی جو ہے وہ 80,000 ووٹوں پر ہے، اور وہاں پر اور ایتھنک بیسس پہ اس کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، جو کہ ان کی یہ والی بات وجہ ہے اگر آپ ویسے دیکھیں، اور ہم نے بھی اس کے اوپر آواز اٹھائی ہے، بات کی ہے، اور ہم بھی اس والی بات کو انڈورس کرتے ہیں کہ یہ ایک ہی شہر میں ایک یو سی 30,000 کی اور ایک 90,000 کی اور 80,000 کی کہیں کہیں ہیں یوسیاں ہیں، اور وہ پھر خاص علاقے ہیں وہاں پہ جس طرح کے کام ہیں، تو اس طرح کی سچویشن کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اس حوالے سے بلدیاتی انتخابات کو آگے جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے، یقیناً اس میں ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر کرانا ہے تو اس کو صحیح طریقے سے کرائیں اور اس کو ٹھیک کر کے کرائیں، اس طرح کے کرائیں، اس الیکشنز کا فائدہ پھر کیا ہوگا؟ شہر تو اسی طرح سے جو ہے محرومیوں میں گھرا رہے گا، اب اتنی دیر ہو گئی تو اس کو ٹھیک کر کے کرائیں ان تمام چیزوں کو۔ مصطفی بتائیے کہ اس وقت تو جو کراچی کی شکایت ہے یا شہری سندھ کی شکایت ہے وہ تو پیپلز پارٹی سے 14-15 سال سے حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، اور شہر کا جو حال ہے وہ تو کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، بے حسرت و یاس کی تصویر بنا ہوا ہے۔ مگر یہ کیسے اب جو آگے جو سیاسی سمت ہے آپ لوگوں کی وہ کس طرح سے اس میں، کیونکہ جو یہ ایم کیو پاکستان ہے یہ تو پارٹنر ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی، وفاق میں پارٹنر ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ طویل عرصے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس لیڈرشپ کا تو بڑا قریب تعلق رہا ہے، یہ کیسے اکوموڈیٹ کریں گے آپ اس کو، اس صورتحال کو؟ اور یہ بھی فیکٹ ہے کہ حکومت تو سندھ میں ابھی تو یہی لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی ہی رہے گی۔ کامران بھائی دیکھیں، بالکل آپ جو بتا رہے ہیں ریالٹیز تو یہی ہیں، فیکٹس تو یہی ہیں، ماضی تو یہی ہے، لیکن کامران بھائی جس نہج پہ ہم آ گئے ہیں، انسان کی زندگی کو اب جینا جو ہے نا ایک عام آدمی کے لیے بالکل ناممکنات میں سے ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم سب لوگوں کو اپنی ذات سے بالاتر ہو کر، اپنی سیاست سے بالاتر ہو کر آج کچھ فیصلے کرنے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہوئے فیصلے، اور ہم اب بھی آج بھی انہی سیاست میں اگر الجھے رہیں گے اور اپنی ذات میں اور اپنی انا میں الجھے رہیں گے، تو دیکھیں یہاں پر اسپلنٹر گروپس بنیں گے، چھوٹے چھوٹے گروپس بنیں گے، جو کہ پھر کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے، اس لیے کہ وہ پھر ان کے لیے زندگی ایک عام انسان کے لیے گزارنا جو ہے مشکل ہوگی، ساری سیاست ویسا دری رہ جائے گی۔ ہم نے بھی بہت زیادہ کنسیڈ کیا ہے، دیکھیں میں نے تو کھل کر مخالفت کی ہے تمام چیزوں کی، میں منافقت نہیں کرتا، اور آج میں مفاہمت کرنا چاہتا ہوں تو میں اس میں بھی منافقت نہیں کرنا چاہتا۔ جو آپ نے بتائی، جو آپ کہہ رہے ہیں 15 سالوں سے، یہی تو سارا ایشو ہے، 15 سالوں سے پیپلز پارٹی کے پاس یہ حکمرانی، اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اب وہ کراچی شہر بھی لینا چاہتے ہیں اور اپنی ایڈمنسٹریشن سے لینا چاہتے ہیں، ہم اپنی پاور سے، اپنی پولیس سے، اپنے آروس سے کے ذریعے وہ چھیننا چاہتے ہیں۔ اس چیز کو سامنے رکھ کر میں اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، میں قوم کے سامنے یہ اپنے آپ کو، میں نے 3 مہینے سے کہا بھی کوئی ٹی وی انٹرویو نہیں دیا ہے، تاکہ میری طرف سے کوئی ایسی بات نہ ہو، جبکہ دوسری جانب سے بہت زیادہ پرووک بھی کیا جاتا ہے، باتیں بھی کی جاتی ہیں۔ ہماری یہ نیچر نہیں ہے، میری یہ طبیعت نہیں ہے کہ ہم تو فوراً جواب دینے والے لوگ ہیں، لیکن ہم نے کبھی بھی اس تمام بڑے ایک لارجر انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، پبلک انٹرسٹ کو سامنے رکھتے ہوئے، میں تو ٹی وی پہ، آپ یہ پہلے شخص ہیں میں کہہ رہے ہیں جن سے قانون میں بھی 3 مہینے کے بعد بات کر رہا ہوں، میں ادروائز تو میں نے بات کرنا چھوڑ دی کہ مجھ سے کوئی ایسی بات نہ ہو جواب میں جہاں سے تمام اس پروسیس کو نقصان پہنچے۔ تو ہم اتنی احتیاط کیوں کر رہے ہیں؟ میری ذات کا مسئلہ نہیں ہے، یہ جو آپ جن خطرات کا ذکر کر رہے ہیں، ان خطرات کا ذکر اگر سینس پریویل نہیں کیا، نہیں کر پایا اس ماحول میں، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آنے والی جو ہے نا اگلے 40 سالوں تک آپ اس شہر کو پھر چھڑوا نہیں سکیں گے۔ اچھا، کچھ بنیادی عوامل طے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ کہ مستقبل کے حوالے سے جو اب نئی یہ کانفیگریشن ہو رہی ہے اس میں کیا ہوگا؟ دوسری ایک بات یہ بتائیے کہ کیا یہ بات ناممکن ہے کہ آگے چل کے کسی موقع پر یہ ایم کیو ایم جو کسی زمانے میں الطاف حسین کی پہچان ہوتی تھی وہ کہیں اس کے کسی جز میں نظر آئیں؟ اگر ایسا ہوا تو ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے۔